السلام علیکم. خالد رضوی. آج میرا موضوع ہے کلبھوشن پر رحم اور ڈاکٹر عافیہ پر ظلم کیوں. ابھی حال میں ہی اس ریسنٹلی پی ٹی آئی کی حکومت نے یا عمران خان نے بل پاس کروایا پارلیمنٹ سے، اور اس میں بل آف رائٹ ٹو اپیل یہ کلبھوشن یادو کے سلسلے میں، جو کہ آلریڈی پاکستان میں ٹیررزم اور جاسوسی کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کنسیشنز کلبھوشن یادو کو مل رہا ہے کہ ایون انڈین ایکسپریس نے بھی اس چیز کو بتایا ہے کہ بیک چینل یوز ہو رہا ہے اس کو ریلیز کرنے کے سلسلے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو 2003 میں ہماری ایجنسیز نے جو مشرف کے دور میں ہوا ہے وہ امریکنز کے حوالے کیا، اور بیگرام جیل میں وہ 2003 سے لے کے 2008 تک رہیں. تو یہ کہانی تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس میں فروغ نسیم صاحب فرماتے ہیں ایک پریس کانفرنس کر کے، جو فیڈرل منسٹر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے کہ ہم نے بل آف رائٹ ٹو اپیل بہت ضروری ہے کلبھوشن کے لیے، اور جب پکڑ کے دیتے ہیں ڈاکٹر عافیہ کو تو یہ بھی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. یعنی اپنوں کو پکڑ کے دینا، حوالے کرنا غیروں تک، تاکہ ان پہ ظلم و زیادتی ہو، اور دہشت گردوں کو رہا کرنا، ان کو چھوڑنا، ان کو کنسیشن دینا. یہ ہمارے آج تک جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ہم باہر کی طاقتوں کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں. کیونکہ دراصل یہ نیشنل سیکورٹی نہیں ہے، یہ ان کے اقتدار کی سیکورٹی ہوتی ہے. یہاں پہ میں کیا کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو کفار پر سخت، شدید اور آپس میں رحم کرتے ہیں. اور علامہ اقبال اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شعر کہتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں. اب بات آگے چلتے ہیں ہم اس کے ساتھ کہ ایک پوری لسٹ ہے کہ جس میں انہوں نے کافی ہمارے ریاستی اداروں نے کس کے ساتھ کنسیشنز کس کے ساتھ کیا. اس عمران خان کی حکومت میں آسیہ بلیسفیمی کے کیس میں تھیں، نکل گئیں، انہوں نے ان کا وعدہ پورا کیا. اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ ریمنڈ ڈیوس جو خود دن کے اجالے میں 3 پاکستانیوں کو قتل کیا اس نے، اور وہ ایک بلیک واٹر کا آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو جنرل پاشا نے کس طرح سے اس کو کورٹ میں، جو کہ وہ لکھتا ہے خود، اس کی کتاب ہے دی کانٹریکٹر، یہ ساری کہانی وہ خود لکھتا ہے جا کر کے، کہ ہم نے اس کو کس طرح سے رہا کیا، اس کو جانے دیا گیا. اور پھر اس کے علاوہ اس کو جو ہے 3 مرڈرز کے بعد بھی، تو اس کی وجہ، اور اس میں بھی 3 کروڑ جن لوگوں کو دیت کے پیسے دیے گئے وہ بھی قومی خزانے میں سے دیے گئے. اور وہ جو عورت، جس کے مقتول کی عورت تھی، وہ بھی یہ روتے روتے چلی گئی کہ مجھے انصاف نہیں ملا، اور اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ نہیں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ابھی نندن کا کیس ہے، جو پائلٹ جس نے ہمارے بارڈرز کو کراس کیا، اور پھر اس کے بعد ہماری ایئر فورس نے اس کو گرایا، اور عمران خان کی حکومت نے چائے پلا کے بڑا اچھا جیسچر دیا اور اس کو جانے دیا. سارا اچھا جیسچر جو ہے وہ باہر والوں کے لیے، کیونکہ اس سے اقتدار کو طول ملتا ہے، اقتدار بڑھتی ہے اس سے. یہی پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے آج. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا ہوا. ان کی طبیعت کی خرابی میں بھی نہیں گئے،
ان کو یہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہے کہ تیمارداری، جو کہ ہم ایک محسن انسان پاکستان جس نے نیوکلیر بام بنایا، جس سے آپ کا ڈیٹرنس جو ڈیفنس اس اتنا اس شخص کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، لیکن اس کو کس طرح سے قید و بند کی اذیت میں رکھا گیا، اور 9/11 کے بعد سے اور پھر ان کے فنرل تک میں نہیں گئے، اس لیے کہ یہ بھی خوش کرنا ہے ان کو۔ اب یہ تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے جو ان کی خود تحریر ہے، سحر ہونے تک جو جنگ اخبار میں وہ لکھا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کتنی اذیت ہوئی ہے، کتنا ظلم ہوا ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس ملک کے لیے جنہوں نے بہت کچھ کیا اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن ان کو اذیت کے ساتھ، کیونکہ باہر کو خوش کرنا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی جو ایک سیکوینس بنتی ہے ان کے ساتھ، کہ 2003 میں کڈنیپ کر کے ان کو حوالے کیا گیا، اور بیگرام جیل میں ان کو کس طرح ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور یہ خبر بریک اس وقت ہوئی ہے جب ایون ریڈلی عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایسی چیخوں کی آواز آتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کیپٹیو تھی اور بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اس نے۔ تو عمران خان نے پہلا پروگرام پریس کانفرنس عافیہ کے لیے کیا، اس سے خاصی عوام میں مقبولیت ہوئی ہے، لیکن یہ مقبولیت حاصل تو کر لیا انہوں نے، اب انہوں نے اس حساب سے چلنا ہے جو باہر کی طاقتیں ہیں۔ تو یہ 2003 سے 2008 تک، اور پھر اس کے بعد ماورائے عدالت کورٹ پروسیسنگ کے بغیر اس کو امریکہ چلی گئی، اور اس کے بعد ان کو بیچاری کو 86 ایئرز کی عدالت نے سزا دیا۔ وہ عدالت وہی ہے، کینگرو وہی عدالت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی، ان کو بھی مجرم ٹھہرایا تھا، اسی طرح ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اور اس وقت ریسنٹلی جو ہے ایک شیخ سلیمان ہوتے ہیں، عمر سلیمان، جو USA میں ہیں، ہیوسٹن میں جیل کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور عمران خان سے کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ ان کے لیے کچھ کریں، ڈاکٹر عافیہ کے لیے ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ مطلب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں بتاتا ہوں کہ 2012 میں فارمر اٹارنی جنرل ہیں، ان کا نام ہے رامسی کلارک، USA کے، اور انہوں نے وزٹ کیا تھا عافیہ کی فیملی کو 2012 میں، اور وہ خود ان کے اسٹیٹمنٹ میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ He said that indeed sentence to Dr. Afia was not an issue of crime but was a matter of international power politics. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ he said that ڈاکٹر عافیہ، یہ ٹریبیون میں آیا تھا، ڈاکٹر عافیہ was an innocent, energetic پاکستانی سائنٹسٹ۔ اور آگے اور اخبارات میں آتا ہے Clark affirmed that it was an open violation of the international laws and regretted US violated the rules. یہ ایک غیر مسلم ہے جس کے دل میں اتنی ہمدردی ہے اور ایک ضمیر کی اس کے اندر آزادی ہے، جو انہوں نے رامسی کلارک نے اس وقت جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے اب تک ہمارے ریاستی ادارے اور حکومت نے اپنوں کو پکڑ کے دیا اور غیروں پر رحم کیا ہے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اسی عراق وار کے اندر جو بش نے عراق پہ حملہ کیا تھا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے پریٹیکسٹ کی بنیاد پہ، تو اس دوران اس قدر قتل عام ہوا ہے، اور اس کے اندر زرقاوی ایک گروپ تھا جو بی ہیڈ کر رہا تھا، تو اس کے اندر ایک فلپین کا ڈرائیور کو اس نے پکڑا ہوا تھا اور کہا تھا تمہاری اگر فوجیں یہاں سے نہیں جاتی ہیں تو تمہارا گردن اڑا دیں گے۔ تو فلپین کی پرائم منسٹر نے اس وقت یہ بات جب سنی تو فوراً اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا، جو کہ خود بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں امریکہ کے ایڈ کے اوپر، لیکن بش تلملا گیا، غصے سے یہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ایک ڈرائیور یعنی ایک انسان کی جان بچائی، اور پوری قوم ایئرپورٹ پہ اس کو لینے آئی۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان یہ حکمران، یہ ریاستی ادارے یہ الٹا کام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو پکڑ کے دیتے ہیں اور اس سے کماتے بھی ہیں۔ جو لائن آف فائر میں جنرل مشرف صاحب نے خود لکھا ہے کہ ہم نے ڈالر کمایا ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے
جو بس لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی امت مسلمہ کی اجتماعی ضمیر کی کسوٹی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے حکمرانوں کے ضمیر کی کسوٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔